اسلام جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دولت سے مالا مال فرمائی، اللہ کا شکر ہے۔ اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر تھوڑا ٹائم آپ کو لوں گا کہ یہ اسلام کیوں سب دینوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو پسند ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر اسلام کے اندر شیاطین داخل ہوئے اور منافقین داخل ہوئے، شرپسند داخل ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دشمنان اسلام کا چولا پہن کر کے داخل ہوئے اور انہوں نے اسلامی عقیدے کو، اسلامی تہذیب کو، تمدن کو، اسلامی افکار کو، اسلامی عادات اور اطوار کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو کس طرح سے مسخ کرنے کی، اس کو لوگوں کے دماغوں میں مٹانے کی، لوگوں کو بد کرداری کی طرف لانے کی جد و جہد کی، مسلمان بن کر کے، کلمہ پڑھ کر کے، اللہ کے دین کا حوالہ دے کر کے، قرآن کا حوالہ دے کر کے، حدیث کا حوالہ دے کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حوالہ دے کر، صحابہ کی الفت کا حوالہ دے کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو غلط راہوں پہ ڈالا۔ اور اس طرح سے اتنے فرقے بنے، اتنے نظریات بنے، اتنے اللہ اکبر، اتنی جماعتیں بنی کہ آپ خود حیران و شتر ہیں، یا ایک غیر مسلم ظاہر ہے وہ خود بھی حیران و شتر ہے کہ کتنے اسلام، کون سے اسلام پہ ہم عمل کریں، اور اسلام کا حقیقی اور چہرہ کہاں ہے، اسلام کا صحیح چہرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جو حضرات صحابہ نے پیش کیا، آخر وہ اسلام کہاں ہے، وہ کہاں ہے، ہم اسے کیسے پائیں؟ میرے اہل حدیث بھائیوں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس عظیم چہرے اور اس اصلی چہرے کا امین بنایا ہے، امانت داری تمہیں سونپی ہے، اس کا حامل تمہیں بنایا ہے، اس چہرے کی حفاظت کرنے کے لیے محافظ بنایا ہے۔ الحمدللہ یہ چاند اور ستاروں جیسے علماء، مشائخ، ائمہ، حفاظ اور آپ کی یہ عظیم تعداد جو قرآن و سنت کو سمجھتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، آپ کی شکل میں اصلی دین صحابہ۔ آج ہم تو صحابہ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ چیلنج کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم صحابہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن صحابہ کے نقش قدم پر اگر اس کائنات میں اسی نبی کے دین پر اگر کوئی گروہ، اگر کوئی جماعت، اگر کوئی جماعت قائم و دائم ہے اور چل رہی ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے وہ صرف اور صرف اہل الحدیث ہیں، اس کے علاوہ کوئی جماعت موجود نہیں۔ یہ بات انتہائی صراحت کے ساتھ، انتہائی جرت کے ساتھ، انتہائی ہمت کے ساتھ آپ کہیں دنیا کے سامنے اور بیان کریں کہ ہمارے کشکول میں، ہمارے دامن میں یا تو رب کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے لبوں پر صرف جھوٹی محبتوں کے دعوے نہیں ہیں، ہم صرف دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، ہم صرف کھانے پر درود و فاتحہ نہیں پڑھتے۔ ارے ہم جب زندہ رہتے ہیں تو ہماری نمازیں بغیر فاتحے کے نہیں ہوتی، اور جب مر جاتے ہیں تو جنازہ بھی بغیر فاتحے کا نہیں ہوتا۔ تم کس فاتحے کی بات کر رہے ہو؟ اس فاتحے کی کہ جہاں نہ سیرت دلیل ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، نہ صحابہ کا کردار ہے۔ الغرض تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دین حنیف کا امین بنایا ہے۔ آپ کو قرآن و سنت کی سمجھنے کے لیے اللہ نے آپ کو دماغ عطا فرمایا، ورنہ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے اعلیٰ کالا حضرت اس کائنات میں، اس بھارت میں یا بر صغیر کے اندر موجود ہیں، جو مسندوں کے اوپر بیٹھ کر پان اور کتھے اور چونے اور اس کے اوپر تانے توڑتے ہیں، ائمہ کی توہین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میاں قرآن و حدیث تمہاری سمجھ میں کہاں آنے والا ہے؟ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے، بہت بڑے دماغ کی ضرورت ہے، بہت بڑے علم کی ضرورت ہے، تب تم قرآن سمجھ سکتے ہو، جب تم حدیث سمجھ سکتے ہو۔ ان کو بتاؤ کہ ہم کھیت جوتتے ہوئے بھی قرآن کو سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اولو الالباب میں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عقل والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں خیر و شر کے اندر تمیز کرنے، کل میسر لما خلق لہ،
لما خلق لہ، ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی توفیق دیتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جہنم کے لیے کون پیدا کیا گیا، جنت کے لیے کون پیدا کیا، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور روز ازل میں اس نے یہ فیصلے کر دیے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ ہمارے فیصلے کرنے سے نہ کوئی جنت میں جائے گا اور نہ کوئی جہنم میں جائے گا۔ تمہارے بڑے بڑے القاب اور آداب لگانے سے، قطب الاقطاب، غوث القطب، خواجہ قطب، فلانے ابدال، ابجاد، امجاد کہنے کر لینے سے، علامت الدہر، فلانت الدہر، دکانت الدہر کہہ لینے سے کوئی جنت میں نہیں جانے والا ہے۔ ابے تو پہلے اپنے جنت کی گارنٹی دے دے، اس کی جنت کی کیا گارنٹی دیتا پھر رہا ہے؟ انہوں نے دین کو باضابطہ اطفال کہے تو ہم یہ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے بچے رب کا قرآن سمجھتے ہیں، ہماری عورتیں رب کا قرآن سمجھتی ہیں، ہماری بچیاں اللہ کا کلام سمجھتی ہیں، اللہ کے دین کو سمجھتی ہیں، اور اس کے مطابق الحمدللہ اپنے ایمان کے اوپر، اپنے اسلام کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ، عادات، لین دین، معاش، تجارت، سیاست، بزنس، سب کچھ اسی قرآن و سنت سے حاصل کر کے الحمدللہ ہم اس دنیا کے اندر جیتے ہیں، اور انشاءاللہ جیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر کہ تم چاند پر پہنچ گئے، تم نے کمندیں ڈالنا، تم نے سائنس پڑھی، تم نے میتھمیٹکس پڑھی، تم نے پتہ نہیں بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لی، سب کچھ کرا۔ تمہیں اگر دنیا سمجھ میں سب آتی ہے، باریک سے باریک وہ کیا کہتے ہیں کیڑے سمجھ میں آتے ہیں، پھلوں کے اندر، دریاؤں کے اندر، فضاؤں میں کیا کیا جرثومیں ہیں اور کیا کیا جراثیم ہیں، سب سمجھ میں آتا ہے۔ اے ظالموں، تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں حدیث نبی کی سمجھ میں آتی؟ بے غیرتی ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ جس کو قرآن نہ سمجھ میں آئے اور جسے حدیث سمجھ میں نہ آئے وہ جنتی نہیں، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ وہ اپنے مقدر کو روئے، اپنی تقدیر کو روئے کہ کہیں اللہ نے اس کے مقدر میں، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاں شقیٌ ام سعید لکھا جا رہا تھا، اس کی روزی لکھی جا رہی تھی، اس کی بدبختی اور خوش نصیبی لکھی جا رہی تھی، اس کی تقدیر لکھی جا رہی تھی، اس کا جنت اور جہنم میں جانا لکھا جا رہا تھا، کہیں رب نے اسے جہنم میں ڈالنے والا تو نہیں رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ افسوس ہے، توبہ کرو۔ اے مسلمان بھائیو، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں بہت بھاری الفاظ نہیں بولنے کا عادی ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی سمجھ شریف کتنی بڑی ہے اور کتنی چھوٹی، میں اسی حساب سے چاہتا ہوں بات جو سمجھ میں آ جائے وہی فصاحت ہے، وہی بلاغت ہے۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے الحمدللہ۔ یہ اجلاس، یہ جلسے، یہ علماء، یہ مشائخ، یہ دروس اور یہ انتظامات اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ایمان کو تازہ کیا جائے، اس کی ورحالی ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ گاڑی زنگ لگ کر کے کیچڑوں میں چل کر کے بالکل جام ہوتی ہے تو اسے میکینک ورکشاپ میں بھیج دیتے ہیں، جاؤ اس کی طرح وہ ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں اس کو، ورحالی ہو جائے گی، صاف صفائی ہو جائے گی، بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں سروسنگ۔ تو یہ سروسنگ سینٹر ہے، یہ دھوبی گھاٹ ہیں۔ جی جناب، دھوبی کس طرح سے لے جا کر یہ کپڑوں کو گھاٹوں کے اوپر پٹک کے دھلتا ہے۔ آج تو خیر واشنگ مشین ہے، لیکن واشنگ مشین نے کب نہیں پٹکتی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن وہ کتنے اینٹتی ہے، کتنا کان گھماتی ہے، وہ وہی جانتا ہے، کپڑا حضرت کپڑا جو گھوم رہا ہے یا وہ مشین جانتی ہے۔ تو یہ دھوبی گھاٹ ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کہتے، رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے۔ میں آپ کو کیا کہوں، میری تو سمجھ، میں بتا رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کی محبتیں، آپ کا پیار، آپ کا خلوص، ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہو الحمدللہ۔ ہم لوگ سنتے بہت ہیں، سننے کے عادی ہیں، ہمیں عمل کرنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم عمل کرنے کی عادت ڈالیں، یہ بہت ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جتنا سنیں کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں تاکہ اپنے جسم کو اور اپنی روح کو، دونوں کو جنتی بنائیں۔ جنت میں وہی جسم جائے گا، وہی روح جائے گی۔ یاد رکھیے، جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی، بڑا خوبصورت اور بڑا حسین موضوع یہ ملا ہے، اور یہ موضوع وہ ہے کہ جس کے اندر تو یوں سمجھیے کہ پورا دین خلاصہ موجود ہے اس کے اندر۔
اس میں ہنسایا بھی جا سکتا ہے، رلایا بھی جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ مجھے ایسا موضوع دیتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کہ یہ کہیں سے گھوم گھما کے اپنے ایک اصلی ٹاپک پہ نہ آئیں، لیکن وہ ہوشیار، ایک میں ہوشیار، کہیں سے بیٹا تم گھماؤ گے آؤں گا میں وہیں، کیونکہ دین ہے ہی وہی۔ وہ کون سا کھانا اچھا ہوتا ہے جس میں نمک نہ ہو؟ بولو، وہ کھانا مزیدار ہوتا ہے جس میں نمک نہ ہو؟ وہ کون سی تقریر ہے جس میں بدعت کا تذکرہ نہ ہو، شرک کا تذکرہ نہ ہو، توحید کا تذکرہ نہ ہو، اخلاص کا تذکرہ نہ ہو؟ یہ کھانے میں نمک، بلکہ یوں سمجھیے پاور ہے، پاور۔ اس کے بغیر آپ کے اندر پاور نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ توحید پاور ہے۔ اس وائر کو کتنا بھی خوبصورت سجا دو، اس کو سب کچھ سونے کے پانی میں ڈال دو، یہ سونے والا ہو جائے، لیکن اگر اس میں پاور نہیں ہے نا تو یہ کبھی آواز بھی نہیں دے گا، یہ کسی لائق بھی نہیں ہے۔ یہ توحید جو ہے یہ پاور ہے۔ آج دیکھو بے پاور 80% مسلمان موجود ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں سروں کے اوپر، جوتے کھا رہے ہیں۔ کچھ تو عوام مار رہی، خود اپنے ہی جوتے لگا لگا کے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، جس کو سمجھنا ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں۔ امامے باندھتے ہیں، یہاں نالین مبارک کے نقشے لگائے رکھتے ہیں۔ کیا نالین؟ اب دیکھو الفاظ بڑے خوبصورت چنتے ہیں، ہم ان کا ترجمہ بتا دیتے ہیں، وہ ساری ہوا نکل جاتی ہے، اس لیے غصہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے ترجمہ کیوں بتایا ہے؟ اس نے ترجمہ کیوں بتایا؟ چیز وہی ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں، ایک ہمارے گاؤں میں ایک مولوی تھا، شاید کسی تقریر میں آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ رات کو تقریر میں میلاد پڑھ رہا تھا، اس میں کہہ رہا تھا اور سگے غوث الورا ہوں یا نبی سلام، اس طرح سے کرتے ہیں نا۔ آپ سب لوگ گزرے ہوں گے ان مرحلوں سے، ہم تو گزر کے آئے ہیں۔ صبح جب ہوئی تو اتفاق سے ہم گاؤں میں تھے، ایسے ہی جا رہا تھا، میں نے کہا اے غوث پاک کے کتے، سیدھے میں نے کہا اے کتے غوث پاک کے، ادھر آ۔ میرے اوپر بڑا کیا مجھے غوث پاک کے کتے کہتے ہو؟ میں کہا بھائی رات کو تو ہی چلا کے مائک میں کہہ رہا تھا اور سگے غوث الورا، الو سمجھتے ہو بھائی سب گاؤں والوں کو؟ سگمانے کیا ہوتا ہے؟ بول سگمانے کیا ہوتا ہے؟ کہتا کچھ بھی ہوتا ہو۔ میں نے کہا کتا ہوتا ہے، تو نہیں بتائے گا میں بتاتا ہوں۔ سگمانے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے تجھے انسان بنایا، کتا نہیں بنایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، کتا نجس اور ناپاک ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے اور اس کو پالنا بھی حرام ہے تمہارے لیے، اور تم کہہ دو ہم غوث پاک کے کتے ہیں۔ اب کتا چاہے کسی کا ہو، کتا تو کتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اپنے آپ کو کرے، چاہے ابو بکر عمر فاروق طلحہ زبیر سے کرے منسوب، کتا تو کتا ہے، نجس تو نجس ہے۔ خر عیسیٰ مکہ روت خر باشد، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مکہ جا کے گھوڑا نہیں بنے گا، وہ گدھا ہی رہے گا کہ گھوڑا بن جائے گا نسبت کی وجہ سے۔ کتا ہی ہے، چاہے اصحاب کہف کا کتا ہو، کتا تو کتا ہے، نجس تو نجس ہے، پلید تو پلید ہے، اس کا گوشت تو حرام ہے، حلال تو نہیں ہو سکتا کہ غوث پاک کے کتے کا کھانا حلال ہے۔ یہی چیز ہے۔ عزیزان محترم، عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے، علم دیا ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد اس کا اقرار کرو، اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے جو وحی اتری وہ علم کی تھی، اقرا، پڑھو۔ پڑھنا یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زبان سے آدمی پڑھتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے،
یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے چہرے کے اوپر سجا کے رکھا ہے، جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب، اب علم بھی حاصل کرنا، تو علم 2 طرح کا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو نقصان پہنچانے والا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو نفع بخش ہے، علم نافع، نفع بخش، فائدے مند، جو دنیا کے اندر بھی فائدہ، آخرت کے اندر بھی فائدہ، مرنے کے بعد بھی جس کا فائدہ، وہ علم ہے۔ اور ایک علم ضار ہے، نقصان پہنچانے والا، جس کو حاصل کرنے کے بعد سوائے نقصان کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ ناچنے کا علم، گانے کا علم، ڈانس کا علم، یہ بھی تو علم ہے نا، سود کا علم، رشوت کھانے کا علم، یہ سب علم، یہ سب باقاعدہ سیکھا جاتا ہے۔ اور آج کل کے پولیٹیشین دیکھیے، ان میں بھی ہوشیاری اور چالاک بازیوں کا علم ہوتا ہے، ان میں بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ہر چیز کا، سارنگی بجانے کا، نہ گٹار بجانے کا، بانسری بجانے کا علم ہے کہ نہیں، یہ سب علوم ہیں، لیکن یہ وہ علوم ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، ہلاک و بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ لیکن وہ علم جو دنیا کو نفع پہنچائے، آخرت میں بھی تمہارا نفع، دنیا والوں کو بھی، وطن کا بھی فائدہ ہو، اس کا بھی فائدہ ہو، یہ وہ علم ہے جو انسان کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ علم نہ دنیاوی ہوتا ہے نہ دینی ہوتا ہے، علم علم ہے، جو اس کو حاصل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ نہ یہ یہودی ہوتا ہے، نہ ہندو ہوتا ہے، نہ مسلم ہوتا ہے، نہ یہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ اہل خبیث ہوتا ہے۔ علم علم ہے، نافع، نفع پہنچانے والا جو علم ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، نقصان پہنچانے والا تو خیر ہے ہی ہے۔ جو اس کو حاصل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ولا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس طاقت و قوت ہے تو یہ سرحدیں جو ہم نے بنائی ہیں، حدیں زمین اور آسمان کے درمیان کی، ان کو کراس کر کے نکل جاؤ۔ نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے، ان حدود کو تم کراس نہیں کر سکتے، ان چادروں کو تم پھاڑ نہیں سکتے، الا بسلطان، الا بسلطان۔ ہاں ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے تم زمین کے اس سیارے سے نکل کر باہر جا سکتے ہو، وہ ہے سلطان، علم۔ علم حاصل کرو گے تو تم حق پہنچ جاؤ۔ اور دنیا پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچتی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، تو آج یہود و نصارہ نے اس علم کو حاصل کیا، آج دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں وہ۔ پہلے یہ علوم ہمارے پاس تھے، جہاز ہم نے بنائے، سمندروں کے اندر ٹیکنیک ہم نے بنائی، کشتیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجاد کی، اسلام کے اندر بڑے بڑے میڈیکل، بڑے بڑے سائنس کی چیزیں مسلمانوں نے سب بنائی ہیں۔ 17ویں صدی میں ہم جہالت کی تاریکیوں میں چلے گئے، اور جو تاریکیوں میں تھے وہ اجالوں میں آئے اسی اسلام کو پڑھ کر، اور اس طرح سے انہوں نے آج پوری دنیا کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا، اور ہم رہ گئے للو کے للو۔ آج ہم سب سے پچھڑے ہوئے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، سب کچھ تھا، پٹ گئے ہم۔ وجہ اس کی یہ رہی کہ ایک تو ہم نے علم نہیں حاصل کیا، دوسرے جو حاصل کیا اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہم نے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کامیابی انہی کے قدم بوس ہوتی ہے جو علم اور عمل کی دولتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اور اس علم میں سب سے پہلا علم، یاد رکھو، یہ بھی بتاؤں میں آپ کو، کوئی بھی علم ہے، میں نے بتایا ہر علم ہمارا ہے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ میتھ ہو، چاہے وہ جغرافی ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ اصول فقہ، چاہے حدیث، چاہے وہ اصول کچھ بھی ہو، وہ سائنس کچھ بھی، سب ہمارا علم ہے۔ ہمیں ہر علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے ایسے مجال اور ایسے میدان بنانے، ایسے فضاؤں کو تیار کرنا ہے جس میں ہمارے بچے اور بچیاں بہترین انداز سے علم حاصل کر سکیں۔ اس کی بہت سخت ضرورت ہے، خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں کے لیے۔ یہاں اگر آپ جینا چاہتے ہیں سر اٹھا کر، اگر آپ یہاں کی فضاؤں میں سانس لینا چاہتے ہیں، اگر یہاں آپ اپنے وطن اور اپنے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے دین اور وطن کی، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صحیح علم حاصل کیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے اور آگے بڑھیے۔
یہاں فقط سر شاہین کے لیے ہے کلاه. یہ دنیا کے اندر سلام اور سیلوٹ اسی کو پیش کیے جاتے ہیں جن کے سروں کے اوپر